السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پیرا نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے بہت جلد ختم ہونے کے اعتبار سے ان کو لہو لعب فرمایا ہے، یعنی آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں ایسی ہیں جیسے بچوں کا کھیل تماشا جو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک شام نکلنا یا ایک صبح نکلنا دنیا و فہمہ سے بہتر ہے، اور جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار کے برابر یا اس کوڑے کے برابر جگہ دنیا و فہمہ سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و فہمہ سے بہتر ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، یعنی آخرت کا گھر دنیا سے کہیں بہتر ہے، مگر ان کے لیے جو کفر و شرک، نفاق اور کبائر سے بچتے ہیں، جو ان بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا جو گھر ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 33۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، یعنی کہ باتیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ رب العالمین کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کی قد نعلم انہ لیحزنک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ کی قوم کے تمام لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہیں اللہ رب العالمین کی آیات سنانا شروع کی تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت کی، اکثر لوگوں نے اور آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے لگے۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو غزوہ بدر، احد اور خندق کی جنگ کا باعث تھا۔ اس سے رومی بادشاہ ہرقل نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے کافر ہونے کے باوجود جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کو نہیں بلکہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ شخصی لحاظ سے تو آپ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ کے نبوت سے پہلے کے جو 40 سال ہیں وہ اس چیز کا ثبوت ہیں۔ اس سے مراد دراصل وہ کفار ہیں جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا عرب جو تھا وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رہتے تھے لوگ صادق اور امین کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اللہ رب العالمین کا میں آخری نبی ہوں تو انہوں نے فوراً سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔